أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. دوستوں اور بزرگوں، رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو عرش بری پہ بلایا اور اپنا دیدار کروایا، اور اس سفر کو معراج کہتے ہیں، اور اس سفر کا تذکرہ رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں فرمایا ہے. تو میں نے دل میں سوچا کہ یا باری تعالی، کیا ضرورت تھی، کیوں آپ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا عرش بری پر، جبکہ کسی اور نبی کو یہ رتبہ اور مقام حاصل نہیں ہوا، بلکہ آدم علیہ السلام جنت میں تھے، ان کو زمین پہ اتار دیا. تو سمجھ یہ بات آئی کہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو جو شان دینا تھا، مقام دینا تھا اور رتبہ دینا تھا، وہ ہر طرح سے اس کو مکمل کرنا تھا. اب بات کو ذرا غور سے سنیں گے تو یہ عنوان جو ہے میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور صفات کے گرد ہے کہ اللہ نے ان کو کس طرح مکمل بنایا. یعنی جو چیز انسان سوچ سکتا کہ ادھر سے بھی آپ ہوتے ادھر سے بھی مکمل، ادھر سے ہوتے ادھر سے بھی مکمل، تو اللہ نے اپنے محبوب کو ہر طرف سے مکمل پیدا کیا. اس پنکھے کو بند کر. مثلا اگر معراج نہ ہوتا، یعنی کہ نبی علیہ السلام براق کی سواری نہ کرتے تو لوگ کہتے آپ براق پہ تو نہیں بیٹھے، ابراہیم علیہ السلام تو بیٹھے تھے. اگر آپ بیت المقدس نہ جاتے تو دنیا کہتی کہ سارے نبی بیت المقدس گئے، یہ تو نہیں گئے.
اگر آپ جنت نہ جاتے تو پھر سوال ہوتا کہ آدم اور حوا تو جنت میں تھے، دیکھ کے آئے ہیں، انہوں نے تو جنت نہیں دیکھی۔ بلکہ ہر سوال کے آگے رب نے اپنے محبوب کا شان منفرد بنا کے مکمل کیا کہ تمہاری سوچ ختم ہو جائے گی، میرے محبوب کا مقام ختم نہیں ہوگا۔ مثلاً آدم کو تب پیدا کیا میرے اللہ نے کہ جب زمین بچھ گئی تھی، آسمان سج گیا تھا، دن رات کا نظام رواں دواں تھا، ستارے چمک رہے تھے، سورج روشن تھا، چاند منور تھا، فرشتے اوپر نیچے کائنات میں پھیلے ہوئے آباد تھے، جنات بھی تھے، پرندے بھی تھے، درندے بھی تھے، سمندر بھی تھا، پہاڑ بھی، سب چیز بنا کے، جنت بنا کے، حور و غلمان پیدا کر کے پھر رب نے اپنے محبوب اپنے آدم کو پیدا کیا۔ آدم وہاں سے شروع ہوا، لیکن جب ہم نے محبوب کا مقام دیکھا تو پتہ چلا زمین بعد میں، آسمان بعد میں، چاند بعد میں، سورج بعد میں، ستارے بعد میں، دن بعد میں، رات بعد میں، جبرائیل بعد میں، عرش بعد میں، کرسی بعد میں، صرف میرا رب تھا کہ رب ذوالجلال نے فرمایا، رب ذوالجلال نے کچھ بھی نہیں تھا، میں اکیلا رب تھا، میرے سوا کچھ بھی نہیں تھا، نہ زمین و آسمان، نہ چاند سورج ستارے، کچھ بھی نہیں تھا، اکیلا میرا رب تھا۔ فرمایا 2000 نوری سال قبل، ساری کائنات کی تخلیق سے بھی قبل، میرے اللہ نے فرمایا اس وقت ہم نے محبوب کا انتخاب کر دیا اور کہہ دیا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ فرمایا اس وقت ہی ہم نے قرآن پڑھ کے اپنے محبوب کا اعلان کر دیا، یہ ہمارا محبوب ہے۔ فرمایا وہیں سے دنیا کو بتا دیا کہ ساری کائنات میری مخلوق ایک طرف، اکیلا میرا محبوب ہی ایک طرف۔ فرمایا قلم کو پیدا کیا، لوح و قلم کو بھی پیدا کیا، قلم کو علم دیا، الذی علم بالقلم، اور علم دے کے حکم دیا۔ قلم ہمارا ذرا انتخاب ہے، سن لو ہمارے منہ مبارک سے اور لکھ دو تاریخ اللہ کہاں لکھنی ہے۔ فرمایا میرے عرش بری پہ لکھ دو۔ یا اللہ کیا لکھنا ہے؟ فرمایا لکھو انی انا اللہ لا الہ الا انا، میں اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی الہ نہیں۔ اور آگے لکھو محمد الرسول اللہ، محمد کملی والا میرا ہی رسول و پیغمبر ہے۔ یا اللہ آدم کا نام کہاں لکھوں، شیس کا نام کہاں لکھوں، ادریس کا نام کہاں لکھوں، یا اللہ نوح نجی اللہ کا نام کہاں لکھوں، یا اللہ ابراہیم خلیل اللہ کا نام کہاں لکھوں، یا اللہ یعقوب و یوسف کا نام کہاں لکھوں۔ فرمایا سارے نبیوں کے نام، سارے فرشتوں کے نام لوح محفوظ پہ لکھ دو، اور اکیلا میرا اور میرے محبوب کا نام میرے عرش بری پہ لکھ دو۔
تاکہ کوئی یہ نہ کہے ہاں جی لوح محفوظ پہ آدم کا نام لکھا تھا، ساتھ محبوب کا بھی لکھا گیا۔ فرمائے نہیں، سب کے نام لوح پہ، میرے محبوب کا نام میرے عرش پہ۔ فرمایا سب کے نام ہٹ کے اور میرے محبوب کا نام میرے نام کے ساتھ ملا رہے گا۔ فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ فرمایا آدم کو پیدا کیا، نہ باپ ہے نہ ماں ہے، نہ پیچھے شجرہ کوئی موجود ہے۔ آمنہ کے لال کو پیدا کیا تو باپ عبداللہ بھی موجود ہے، ماں آمنہ بھی موجود ہے، مکمل پیدا کر دیا۔ شجرہ بھی موجود ہے، حسب و نسب کنبہ قبیلہ بھی موجود ہے۔ فرمایا رب ذوالجلال نے حوا کو پیدا کیا تو باپ تو ہے ماں موجود نہیں۔ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو پیدا کیا تو باپ موجود نہیں، ماں موجود ہے۔ لیکن آمنہ کے لال پیدا ہوئے تو مکمل پیدا ہوئے، ماں بھی موجود ہے اور باپ بھی موجود ہے، خاندان بھی موجود ہے۔ یا اللہ، پھر جیسے مریم علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام ملے، یا اللہ محبوب بھی ایسے۔ فرمایا نہیں، فرمایا حمل بھی ہوا تو پورا ہوا، ملاپ ہوا، حمل ہوا، البتہ حمل میں فرق رکھ دیا۔ کیا؟ فرمایا معجزات کا آغاز نبوت ملنے کے بعد ہر نبی کو ملا اور ہوا، لیکن آمنہ کے لال جب پیدا ہوئے نہیں، ماں کے پیٹ میں تھے، معجزات ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں گرمی میں نکل پڑی تو بادل میرے سر پہ آ گیا۔ فرمایا کہ میں نے گرم پتھر پہ پاؤں کیا رکھ دیا کہ گلاب کا پھول لگنے لگ گیا۔ میں کنویں پہ پہنچی تو پانی کنارے پہ آ گیا۔ فرمایا معجزات کا آغاز ہو گیا۔ میرے بدن کے روئیں سے مشک و عنبر سے زیادہ خوشبوئیں آنے لگ گئی۔ فرمانے لگی میں پہاڑ کے قریب سے گزری تو پہاڑوں نے مجھے سلام کیا، السلام علیک یا ام نبی اللہ، یعنی اللہ کے نبی کی ماں کو پہاڑ بھی سلام کرنے لگ گئے۔ فرمایا پہچان تو ماں کے پیٹ میں شروع ہو گئی۔ فرمایا ماں کے پیٹ میں تھے تو مکمل تھے نا، عالم ارواح میں تھے تو مکمل تھے، عالم بطن میں آئے تو مکمل، عالم دنیا میں آئے تو مکمل۔ فرمایا پیدا ہوئے مکمل، ولادت ہوئی مکمل، سماعت ملی مکمل، بصارت ملی مکمل، اور گویائی بھی ملی تو مکمل، اعضاء ملے تو مکمل، شعور بھی ملا تو مکمل۔ فرمایا اگر آپ کے بچوں کی طرح پیدا ہوتے اور ان کو بعد میں نہلانا دھلانا پڑتا تو لوگ کہتے ہاں جی پیدا تو ہوئے تھے لیکن دھلایا بھی تھا، یعنی نامکمل پیدا ہوئے تو بعد میں دھونا دھلانا بھی پڑا۔ فرمایا نہیں، میرا تو محبوب مکمل ہے، ان کو دھلانے نہلانے کی ضرورت بھی نہیں۔ اگر ختنہ کروانا پڑتا تو پھر لوگ کہتے ہاں جی ماں کے پیٹ سے تو پیدا ہوئے تھے لیکن ختنہ نہیں تھا۔ فرمایا کان مختونا کان مغسولا کان مکحولا، فرمایا سرما بعد میں ڈالنا پڑتا تو لوگ کہتے ہاں جی ماں نے سرما ڈالا تھا۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب پیدا ہوا، آنکھوں میں سرما بھی مکمل، ختنہ بھی مکمل، پاک بدن بھی مکمل۔
فرمایا نبی کا مقام ولادت کا بھی مکمل، شعور بھی مکمل، جسم بھی مکمل، فرمایا لباس بھی مکمل، فرمایا ادائیں بھی مکمل، اشارے بھی مکمل، دعائیں بھی مکمل، میرے نبی کا بچپن بھی مکمل، جوانی بھی مکمل، آپ کا سارا زندگی کا سفر میرے اللہ نے مکمل بنا دیا۔ فرمایا مکہ میں تھے تو مکمل، طائف میں تھے تو مکمل، فرمایا محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہوئے اور اللہ کی تسبیح شروع کر دی۔ تیرا بچہ بولے بعد میں، آمنہ کے لال بعد میں بولتے، لوگ کہتے ہاں جی بولے تو تھے لیکن ایسے بولے جیسے ہمارے بچے بولتے ہیں۔ فرمایا رب نے اس سوال کا جواب بھی دے دیا، فرمایا نہیں نہیں، تمہارا بچہ بولے گا، کبھی ابا کہے گا، کبھی اماں کہے گا، کبھی ہاں کہے گا، لیکن میرا محبوب بولے گا تو میری تسبیح کرے گا۔ فرمایا یوسف علیہ السلام کے قریب ایک نوجوان آیا، جب ان کا مال چلتا تھا، خیرات چلتی تھی، وزیر خزانہ تھے، تو ان کے پاس نوجوان آیا، کہنے لگا میں نے کان میں بات کرنی ہے۔ کیا بات ہے جوان؟ کہنے لگا آپ ایک مشکل میں گرفتار ہوئے تھے اور آپ کو زلیخا نے گرفتار کیا تھا، اپنے عشق میں پھنسایا تھا، آپ نہیں پھنسے تھے، اس نے الزام لگایا تھا، ہاں جی الزام لگایا تھا، پھر آپ کی صفائی ایک بچے نے دی تھی جو جھولے میں تھا، ہاں جی جھولے سے صفائی بھی ملی تھی، وہ بچہ میں ہی تھا۔ یوسف علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، فرمایا تو ہی تھا جس نے میری پاک دامنی کی صفائی دی تھی؟ اس نے کہا میں تھا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری پاک دامنی کی صفائی دی، اس کو ایک اونٹ سامان کا اور دو۔ پھر فرمایا نہیں نہیں، اس کو تیسرا اونٹ بھی بمائے سامان کے دے دو۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا میرا یوسف پیغمبر جو تیری پاک بازی کرے، بیان کرے، تیرا دل کرتا ہے میں اس کو 3 اونٹ سامان کے دے دوں، خوشی میں آ کے جو میری تسبیح کر کے میری پاکیزگی بیان کرے، میں رب اس کو کتنی نوازوں گا۔ فرمایا آمنہ کے لال جب پیدا ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی پاک دامنی کی صفائی دی تھی، اس نوجوان نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا تذکرہ کیا۔ آمنہ کے لال پیدا ہوئے، انگلی سیدھی آسمان کی طرف کر دی اور رب ذوالجلال کی تسبیح کرنا شروع کر دی۔ فرمایا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ فرمایا میرے محبوب نے اور دنیا کو جواب مل گیا، تم تو تسبیح بعد میں کرتے تھے یا لوگوں کی صفائی دینے والے، میرا محبوب میری تسبیح کرنے والا، ادھر پیدا ہوئے ادھر بولنے لگ گئے، بتانے بھی لگ گئے، چلنے بھی لگ گئے۔ محبوب خدا کا مکہ کا قیام بھی مکمل، غار حرا کی یکسوئی کی عبادت بھی مکمل، غار ثور کا قیام بھی مکمل، ہجرت بھی مکمل، قرآن کا آنا بھی مکمل، دین کا ملنا بھی مکمل۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم
نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. فرمایا دین ملا تو مکمل، عبادت ملی تو مکمل، نماز ملی تو مکمل، روزہ ملا تو مکمل، حج ملا تو مکمل، قربانی ملی تو مکمل، وراثت کے معاملات ملے تو مکمل، اخلاق ملے تو مکمل، سخاوت تھی تو مکمل، ریاضت تھی تو مکمل، جہاد تھا تو وہ بھی مکمل. سبحان اللہ. ایسے کیسے؟ سبحان اللہ. فرمایا سبحان اللہ تو زور سے کہنا چاہیے. ہم تو اس نبی کی امت ہیں جو پیدا ہوئے اللہ کی تسبیح کر کے دنیا کو پیغام دیا. فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نصف المیزان. جو بندہ ایک دفعہ اللہ کی پاکی بیان کرے، پاکیزگی بیان کرے، تو میرے اللہ فرماتی ہیں میرا ترازو عدل کا آدھا ثواب سے بھر جاتا. ایک دفعہ والحمدللہ یملؤ. جب بندہ الحمدللہ کہہ دیتا ہے تو میرے اللہ اس کو پورا بھر دیتی ہیں. والتکبیر یملؤ ما بین السماء والارض. جب بندہ اللہ اکبر کہتا ہے تو ساتوں آسمانوں زمین کا خلا بھی ثواب سے بھر جاتا ہے. فرمایا آمنہ کے لال مکہ میں تھے مکمل، مدینے میں گئے مکمل. اگر آپ کی نظر میں یہ کمال نہ ہوتا، لوگ کہتے ہاں دیکھتے تو تھے بس صرف دیکھتے ہی تھے. فرمایا نہیں نہیں، میرا محبوب دیکھیں گے تو ساری دنیا آپ کا دیکھنا وہ ہوگا جو ہم قرآن بنا دیں گے. فرمایا دنیا چاند کو دیکھے گی، ہم اپنے چاند کو دیکھیں گے. فرمایا دنیا دیکھے گی لیکن میرے محبوب کا دیکھنا مکمل ہوگا. نیچے دیکھیں گے تو حیا کی علامت نظر آئے گی. 70,000 ایسی خواتین اور دلہنیں گھونگھٹ لے کے بیٹھ جائیں، ان کا حیا اتنی نظر نہیں آئے گا جتنی آمنہ کے لال کا نظر آتا تھا. حیا میں مکمل، اخلاق میں مکمل، سخاوت میں مکمل. فرمایا نظر اٹھائیں تو تقدیر بن جائے، نظر گھمائیں تو ادائے رب جلیل بن جائے. فرمایا آپ کی آنکھ کا نظر کا کمال بھی تھا. فرمایا ہاں ہاتھ تو تھے لیکن فرمایا ہاتھ خالی نہیں تھے، ہم نے ہاتھوں میں کمال رکھا تھا. جب اٹھا دیے اللہم اعز الاسلام باحد العمرین، فرمائے ادھر دعا مانگی، عمر قدموں میں حاضر ہو چکا تھا. فرمایا ہاتھوں میں خالی اثر نہیں، ہم نے انگلی میں بھی اثر ڈال دیا. فرمایا انگلی کا اشارہ کر دیا تو پہاڑ دوڑتے آئے، انگلی کا اشارہ کر دیا تو درخت دوڑتے آئے، انگلی کا اشارہ کر دیا تو جانور دوڑتے آئے، انگلی کا اشارہ کر دیا مردہ جانور زندہ ہو گئے، انگلی کا اشارہ کر دیا بادل مدینے میں گھومنے لگ گئے، انگلی کا اشارہ کر دیا چاند بھی رب ذوالجلال نے 2 ٹکڑے کر دیا. فرمایا سلیمان علیہ السلام کو ہم نے ایسی بادشاہی دی جو کسی اور کو نہیں عطا کی، لیکن اس کی بادشاہی ہواؤں تک چلتی تھی، بس اس سے اوپر نہیں تھی. سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی کا تخت ہوا میں تو چلتا تھا، آمنہ کے لال کی سواری تو عرش بری تک بھی چلی گئی. فرمایا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. فرمایا ان کے ساتھ تو صرف پرندے بات کرتے تھے اور چلتی چونٹیاں بھی بات کرتی تھی. میرا محبوب جدھر سے گزرے گا پہاڑ بھی بات کریں گے اور آپ کے ساتھ
ساتھ بادل بھی بات کریں گے، آپ کے ساتھ شہد کی مکھیاں بھی بات کریں گی، آپ کے سامنے تو مردہ جانور زندہ ہو کے بات کریں گے۔ فرمایا ان کا اثر و رسوخ زمین تک تھا۔ اگر کوئی یہ کہتا کہ ہاں جی چاند کیونکہ اوپر تھا اس لیے آپ چاند کا کوئی معجزہ نہیں دکھا سکے، ابو جہل آیا کہنے لگا اگر آپ یہ بتا دیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ آمنہ کے لال نے اشارہ فرمایا، ابو جہل کی مٹھی میں جو پتھر تھا بولنے لگا، کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ۔ ابو جہل نے اس کو پھینک دیا، ابو جہل نے اس کو پھینک دیا، رب نے وہ پتھر اس فقیر کو دے دیا۔ اس نے پھینک دیا، رب نے مجھے دے دیا۔ 1400 سال پہلے کا پتھر بھی رب نے ضائع نہیں ہونے دیا، آج بھی میرے پاس موجود ہے، جب چاہے دل آ کے دیکھ لیں۔ مکہ مکرمہ سے عرفات کے میدان سے مجھے ملا، 2 عرب نوجوانوں نے مجھے دیا مدینہ منورہ سے۔ فرمایا ابو جہل آیا کہنے لگا میں آج آخری بات کرتا ہوں، اگر یہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تو میں بھی کلمہ پڑھ لوں گا، اور میرے ساتھ ابو لہب بھی پڑھے گا، عتبہ عتیبہ بھی پڑھے گا، میں یمن کے لوگ بلاؤں گا، میں اور مدینے کے بلاؤں گا، شام کے سب بلا لیے۔ حضرت خبیب رضی اللہ فرماتے ہیں کہ یمن میں مجھے پتہ چلا تو میں یمن سے بھاگا تاکہ میں جا کے دیکھوں کہ معجزہ ہوتا کیسے ہے، چاند 2 ٹکڑے کیسے ہوگا۔ کہنے لگا فاران کی چوٹی پہ آمنہ کے لال کو بلایا گیا، سب لوگ جمع ہیں، مرد بھی عورتیں بھی، 14ویں کا چاند چمک رہا ہے۔ ابو جہل نے کہا چاند کو 2 ٹکڑے کریں، آمنہ کے لال نے رب ذوالجلال کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا، اللہ نے فرمایا میرا محبوب دنیا اس چاند کو دیکھتی رہے گی، ہم اپنے چاند کو دیکھتے رہے۔ میرا محبوب اگر آپ کہیں تو ہم چاند کو آج بے نور کر دیں اور قیامت تک لوگ چاند ہی نہ دیکھیں، نہ چاندنی کو دیکھیں گے، لیکن میرا محبوب آپ اشارہ تو کر دیں۔ انگلی کا اشارہ کر دیا، چاند ایسے کٹ گیا، آدھا چاند نکل گیا۔ سب کے معجزے زمین پر، آمنہ کے لال کا معجزہ چاند پہ جا رہا ہے۔ فرمایا چاند آدھا ہٹ گیا۔ ابو جہل نے کہا دیکھو دیکھو کہیں مغالطہ تو نہیں لگتا، کہیں چاند پورا ہو اور ہمیں آدھا نظر آتا ہو۔ حضرت خبیب نے فرمایا کہ ہم نے جا کے دور دیکھا، آدھا حصہ چاند کا دوسرے پہاڑ کے پیچھے تھا۔ واپس آئے، ابو جہل سے کہا کہ سردار مکہ آدھا وہاں ٹھہرا ہے، آدھا یہیں ٹھہرا ہے، اور 1 منٹ 2 منٹ نہیں 3 گھنٹے تک چاند 2 ٹکڑے ٹھہرا رہا۔ حضرت خبیب فرماتے ہیں میں قریب آیا اور میں نے آ کے التجا کی کہ مجھے یقین ہو گیا یہ معجزہ ہے، آپ نبی برحق ہیں۔ ایک بات ہے، یہ بتائیں کہ آپ میرے دل میں کیا غم ہے، میرے دل میں ایک غم ہے، وہ بتا دیں تو میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ یہاں بھی ایک بات نکلے گی بعد میں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا خبیب اللہ نے تجھے ایک بیٹی دی، بیٹی کا نام سنا چونک گئے، اچھا پتہ چل گیا، نبی ہے نا، پتہ چل گیا، اچھا جی تجھے اللہ نے بیٹی دی، وہ اندھی ہے، وہ پیدا ہوئی تو وہ گنگی بھی ہے، بہری بھی ہے، معذور بھی ہے اور پاگل بھی ہے، دماغ بھی نہیں ہے۔ ساری باتیں آپ نے بتائی۔ حضرت خبیب فرماتے ہیں میرا سننا تھا اور میں نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد الرسول اللہ۔
آپ نے ایسے سینے سے لگایا حضرت خبیب کو، پر میں جا خبیب، میرے رب نے میری دعا قبول کر لی، تیری بیٹی ٹھیک ہو گئی۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام تو اندھوں کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے تھے، بینا ہو جاتے تھے، کوڑی آتے تھے ہاتھ پھیرتے تھے، شفا ہو جاتی تھی، ہاتھ پھیرتے تھے۔ قربان جاؤں آمنہ کے لال نے مکہ میں ہاتھ اٹھائے، یمن میں معذور بچی خبیب کی ٹھیک ہو گئی۔ اللہ نے ادھر بھی مقام اور بڑھا دیا، فرمایا ادھر بھی مثال نہیں ملا، تم وہ نہیں کر سکتے، موازنہ نہیں کر سکتے میرے محبوب کا مقابلہ، یہاں بھی میرے محبوب کا مقام مکمل ہے۔ فرمایا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا جب بھائی نے آ کے لٹایا اور چھری پھیر دی، ذبح ہو گیا، باپ نے بکرا یوں کاٹا تھا، دعوت کھا لی گئی آمنہ کے لال کو، بتایا گیا، بعد میں فرمایا جابر تیرے بیٹا نظر نہیں آتا، فرمایا ایک بھاگ گیا ہے، ایک ذبح ہو گیا ہے، فرمایا جاؤ جاؤ جابر، میرے رب نے تیرے بیٹے کو زندہ کر دیا۔ بس یہ ایسے ہی رہے گا کیونکہ مجھے اس کی عادت نہیں ہے، یہ ایسے ہی میں پکڑتا رہوں گا، آپ پریشان نہ ہوں، کیونکہ مجھے اس کی عادت نہیں ہے، کیونکہ میں دیہات کا رہنے والا ہوں اور اس میں یہ چیزیں نہیں ہوتی شہر والی، تو اس لیے آپ پریشان نہ ہوں، یہ میں ایسے ٹھیک کرتا رہوں گا، میری بات سنتے رہیں، ٹائم تھوڑا بات میں نے ایسی چھیڑی ہے، عنوان مکمل ہے، میں بات مکمل کروں گا، آپ مکمل سنیں گے نہیں سنیں گے؟ وعدہ کریں جو مکمل سنیں گے، اور یہ میرا انشاءاللہ آپ یاد رکھیں گے کہ میں نے آپ کو کیا سنایا تھا۔ فرمایا رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو مکمل مقام دے دیا، شان بھی دے دیا، عطا بھی کر دیا، درجہ بھی دیا مکمل، مقام بھی دیا مکمل، معجزات بھی دیے مکمل، صفات بھی دیے مکمل۔ حضرت خبیب فرماتی ہیں میں یمن گیا، دوڑا ہوا دیکھوں میری بیٹی معذور کیسے ٹھیک ہو گئی، تیرے بچے کو تھوڑا سا بخار ہو جائے اور پھر وہ ٹھیک ہو جائے تو چومتا ہے، خیراتیں کرتا ہے، شکر ہے میرا بچہ لال ٹھیک ہو گیا۔ فرمایا حضرت خبیب نے میں بھاگا یمن گیا اور میں نے دروازے پہ دستک دی تو میرے بیٹی نے دروازہ کھولا اور اس کی زبان پہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ فرمایا رب نے یہاں بھی مکمل کر دیا، فرمایا اگر آپ نے جو اللہ کا کلام دیا اس میں رد و بدل ہوتا تو پھر لوگ کہتے اچھا تورات میں رد و بدل ہو گیا تھا اس میں بھی ہو گیا، فرمایا نہیں نہیں، ہم نے جو قرآن اتارا ہے انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہمارا کلام بھی مکمل اور محفوظ بھی مکمل، ہمارا محبوب بھی مکمل، فرمایا ایسا مکمل کہ اس کے بعد کوئی نبی آئے گا ہی نہیں۔ انا خاتم النبیین اللہ نبی بعدی، آدم کے بعد نبی آئے یا نہیں آئے؟ نوح کے بعد بھی نبی آئے، ابراہیم کے بعد بھی نبی آئے، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے بعد بھی نبی آئے، لیکن آمنہ کے لال کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ مقام بھی مکمل کر دیا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول بھی نہیں آئے گا۔ یا اللہ، فرمایا کہ ہم نے خالی محبوب کو مکمل نہیں کیا، ازواج بھی مکمل، اولاد بھی مکمل، آل بھی مکمل، اصحاب بھی مکمل، امت بھی مکمل۔ فرمایا ہم نے تو عشق بھی مکمل دیا۔ اگر صرف مکہ کے جوان قربانی دیتے، کہتے مکے تک قربانی دیتے ہیں، اگر مکہ چھوڑیں گے تو ہم مکہ نہیں چھوڑتے۔ فرمایا نہیں نہیں،
ایسی محبت دے دی آمنہ کے لال کے دل میں، صحابہ کے دلوں میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ازمائشوں کے پہاڑ ٹوٹے تو پتہ چلا جب ہجرت کا حکم آیا تو سارے غلام مکہ کے نکل پڑے۔ اچھا مرد خل، فرمایا نہیں نہیں عورتیں بھی نکل پڑی۔ اچھا عورتیں خالی، فرمایا نہیں نہیں بچے اور بچیاں بھی چل پڑی۔ مکمل کر دیا، یہ نہیں بھی صرف مردوں نے ساتھ دیا، نہیں عورتوں نے بھی دیا۔ ایسے بھی نبی ہوں گے جن کا قیامت کے دن بیوی ساتھ نہیں ہوگی۔ کسی کا بیٹا جہنم میں، کسی کا باپ جہنم میں، کسی کی بیوی جہنم میں۔ آمنہ کے لال دنیا میں آئے تو ایسا مکمل کر دیا کہ باپ بھی جنت میں جائے گا، ماں بھی جنت میں جائے گی، اولاد بھی جنت میں جائے گی، آل بھی جنت میں جائے گی، اور ازواج بھی جنت میں جائیں گے، اصحاب بھی جنت میں جائیں گے، اور جو ان کی اتباع کر کے تابعی بنیں گے وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ اور یہ امت کلمہ پڑھ کے عبادت کرے گی، شرک نہیں کرے گی تو ساری امت بھی جنت میں جائے گی۔ ایسا مکمل کیا، کسی اور کو کیا ہی نہیں، کسی امت کو بھی نہیں کیا۔ فرمایا ایسا میرے اللہ نے مکمل کر دیا محبوب کو۔ اور اگر کملی والا بچے، اسماء بنت ابی بکر 7 سال کی عمر ہے، ابو جہل آیا، کہنے لگا بتاؤ تیرا باپ محمد کو کہاں لے گیا؟ اب چھوٹی بچی کا ایمان دیکھیں، اس نے سینہ تان لیا، کہنے لگے ابو جہل سردار مکہ، مجھے پتہ ہے، مجھے خبر ہے، میں مل آتی ہوں، میں کھانا دے آتی ہوں، میں دیکھ آتی ہوں، خیر خبر دے آتی ہوں، لے آتی ہوں، سب کچھ علم ہے، بتاؤ گی نہیں؟ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں سردار بھی ہوں پھر ظالم بھی ہوں۔ تم نے عمار کا حال نہیں سنا، یاسر کا حال نہیں سنا، سمیہ کا حال اور زنیرہ کا حال نہیں سنا؟ اس نے کہا سب سنا ہے۔ ابو جہل نے مارنا شروع کر دیا، گردن کو دبانا شروع کر دیا، بچی نے سینہ کیا تانا، اس نے کہا حضرت اسماء بنت ابی بکر نے، ابو جہل جتنی تیری بازوں میں طاقت ہے تو سارا زور لگا لے تو میرے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہم نے سنا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بوڑھے تھے شاید جنگ میں نہ جا سکتے ہوں، ہم نے بدر کے میدان میں بوڑھوں کو آگے دیکھا۔ پھر کہتے کہ عورتیں شاید نہ گئی ہوں، ہم نے احد کے مقام پہ عورتوں کو میدان جنگ میں دیکھا۔ پھر کہتے کہ شاید بچے جنگ سے گھبراتے ہوں، ہم نے معاذ و معوذ کو جنگ لڑتے دیکھا اور شہید ہوتے بھی دیکھا۔ پھر یہ ہوتا خیال کہ جس کی پہلی رات شادی کی ہو وہ بھی بھلا جائے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس نے ابھی غسل بھی نہ کی، حضرت سعد، اللہ اکبر، پہلی رات ہے، مدینے کے سردار کی بیٹی، حسین و جمیل بیوی، پہلی رات ہے خوشی کی، رنگ کا کالا، قد کا چھوٹا، رشتہ دیتا بھی کوئی نہیں تھا۔ آمنہ کے لال نے پیغام بھجوایا، بیٹی نے رشتہ قبول کیا، میرا ابا اس کو انکار نہ کرنا، اسے نہ دیکھ، بھیجنے والے کو دیکھ، بھیجنے والا کو۔ پہلی رات ہے، آواز لگ گئی جہاد کی، سعد نے دلہن کو دیکھا، کیا منظر ہو، دلہن کو دیکھا، اپنے آپ کو دیکھا، پھر عرش والے رب کو دیکھا۔ اللہ تیرے آگے، تیرے محبوب کے آگے بیوی کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ اکبر۔ پہلی رات کی دلہن کو سیج پہ بٹھا کے سعد جا کے میدان مقتل میں شہید ہو گئی۔ حضرت حنظلہ کو دیکھو، پھر خیال ہوتا شاید جس نے بیوی سے ہم بستری کی شاید وہ نہانے کا انتظار کرتا۔ ادھر آواز لگی، حضرت حنظلہ اسی جگہ سے نکل گئے۔ فرمایا جب شہدائے بدر کو دیکھا، شہدائے احد کو دیکھا، شہدائے بدر کو دیکھا تو ایک شہید نظر نہیں آیا،
آپ نے دیکھا ادھر حنظلہ نہیں ادھر حنظلہ نہیں، پھر آپ نے اوپر نظر ڈالی تو حوریں غسل دے رہی تھی۔ آپ نے فرمایا دیکھو حوریں غسل دے رہی، فرمایا ہر طرف سے مکمل کر دیا، عشق میں مکمل، جذبات میں مکمل، قربانی میں۔ پھر لوگ کہتے کہ کملی والا نے کس کافر کو للکارا تھا؟ حنین کا میدان گواہ ہے، طائف کے پاس جا کے دیکھو، جب نبی علیہ السلام کے صحابہ رکے، کفار کی یلغار دیکھی ہزاروں کی تعداد میں، اکیلے آمنہ کے لال گھوڑے سے چھلانگ لگائی زمین پہ، آپ نے تلوار کو نیام سے نکالا، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں سچا نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں۔ دنیا کو بتایا کہ جب اللہ نے ادھر بھی مکمل کر دیا، اور پھر عطا میں بھی مکمل، سخاوت میں مکمل، جود و سخا میں مکمل۔ اگر آپ کی تھوک مبارک عام لعاب کی طرح ہوتی، میرے تیرے لعاب کی طرح آپ کی لعاب ہوتی تو یہاں ادھر اعتراض ہوتا۔ فرمایا نہیں نہیں، کسی نبی کی لعاب کا تذکرہ نہیں ہے، کسی نبی کی لعاب کا تذکرہ ہے؟ آمنہ کے لال کی لعاب کا تذکرہ۔ فرمایا لعاب میں مکمل، ادھر ایڑی پہ لگی صدیق اکبر کے زہر کا اثر جاتا رہا، ادھر مولا علی شیر خدا کی آنکھوں پہ لگی تو آنکھوں کی بیماری جاتی رہی، ادھر وہ لعاب دہن کیا ڈالی ایک کڑوے پانی کے ڈول میں، وہ میٹھا کنواں آج بھی مکہ میں موجود ہے۔ فرمایا اگر اتنی بات ہوتی تو پھر بھی تھا، فرمایا نہیں نہیں، معجزات ختم نہیں ہوں گے۔ جہاں پانی نہیں تھا آپ نے اپنی 5 انگلیاں زمین پہ رکھ دی، 2 قطرے میری انگلیوں پہ ڈالو، 2 قطرے انگلیوں پہ ڈالے، 5 چشمے جاری ہو گئے، برتن بھر گئے، مشکیزیں بھر گئے، پی لیا، پیٹ بھر گیا، خیمے پانی رکھنے کی جگہ نہیں، پانی رکتا بھی نہیں۔ فرمایا انگلیوں کا کمال دیکھو، معجزات کا کمال دیکھ، اللہ نے مکمل کیا۔ کسی کا ایک معجزہ، میرے محبوب کا 63 سالہ زندگی کا ایک ایک لمحہ معجزہ اللہ نے بنا دیا۔ پھر دیکھیں آپ کے بعد ایک فقیر آیا، کہنے لگا میرے سوال ہے، میری مدد کریں، میری مدد کریں۔ گھر بھیجا، زید اماں سے پوچھو کچھ ہے؟ نے کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا بلال تم جاؤ فلاں یہودی سے ادھار لاؤ، ادھار لاؤ، اور یہ جو سوالی آیا ہے نا اس کو خالی نہیں بھیجنا، اس کو دو ادھار لے، وہ بھی یہودی سے۔ فرمایا دنیا یہ کہتی کہ ہاں جی سخی ہوتے تھے، جب ہوتا تھا تو دیتے تھے۔ فرمایا جب نہیں ہوتا تب بھی خالی نہیں بھیجتے، ادھار لے کے۔ یہاں بھی مکمل کر دیا، اپنے محبوب کو مکمل کر دیا۔ جود و سخا میں ایک صحابی رسول درود پڑھتے ہیں، بھائی اگر خالی تذکرے زمین پہ چلتے رہتے اور آسمانوں میں نہ ہوتے تو لوگ کہتے ہاں جی ادھر تو تھا، اوپر تو کوئی تذکرہ نہیں تھا۔ تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ فرمایا یہ نہ سوچنا یہاں کوئی تذکرہ، یہاں کرو یا نہ کرو، ہم نے آسمانوں پہ اپنے محبوب کے تذکرے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمایا تم بھی میرے محبوب پہ تم درود اور سلام، ہمیں حکم ملا تم درود اور سلام۔ اللہ فرماتے ہم اور ہمارے فرشتے صرف صلات، ہم صلات والے، تم صلات اور سلام والے، درود و سلام ہمارے لیے حکم ہے، نص قطعی ہے۔
فرمایا آمنہ کے لال کو اللہ نے ہر طرف سے مکمل فرمایا اگر یہ براق پہ نہ بیٹھتے، اب معراج کی طرف آتے ہیں تو لوگ کہتے کہ آپ براق پہ نہیں بیٹھے تھے، فرمایا براق لے جاؤ جنت کی، جبرائیل جاؤ نا میرے محبوب کے پاس، اللہ کیسے جاؤں؟ فرمایا جنت سے براق لیے جاؤ اور میکائیل علیہ السلام کو بھی ساتھ لیے جاؤ۔ میکائیل علیہ السلام ساتھ آئے، در اقدس پہ آئے ٹھہرے ہیں، یا اللہ آپ کے محبوب کو کعبے پہ بلا لوں، یہیں سے اچھا مقام ہے یہیں سے لیا ہوں؟ فرمایا نہیں نہیں، میرا محبوب جس گھر میں ہے وہیں جاؤ، اللہ کنڈا بند ہے، اب کنڈا کھٹکا دوں؟ فرمایا نہیں نہیں، دروازہ نہ کھٹکانا، کھٹکا بھی نہ کرنا، آواز بھی نہ لگانا، اندر چلے جاؤ۔ جبرائیل ہمیں علم ہے، ہم نے تجھے اتنی بڑے پر دیے ہیں، ایک پر تیرا مشرق میں جاتا ہے ایک مغرب میں جاتا ہے، لیلۃ القدر کی رات، یوں کر کے بیٹھتے ہیں۔ فرمایا ہم نے تجھے 70,000 پر دے رکھی ہیں، ہمیں علم ہے، لیکن جبرائیل ذرا سمٹ جاؤ، آج تم اس ہستی کے دروازے پہ جا رہے ہو جس کی ہم نے دنیا کو مکمل کر کے بتانا ہے۔ جبرائیل سارے فرشتوں کا سردار ہے، لیکن آمنہ کا لال اللہ کے بعد کل کائنات کا سردار ہے۔ فرمایا ذرا کٹھے ہو جاؤ، ذرا سمٹ جاؤ جبرائیل، اب ذرا آگے سے ہٹ جاؤ جبرائیل، اب ذرا نیچے آ جاؤ جبرائیل، اب ذرا پاؤں میں آ جاؤ جبرائیل، اب ذرا نیچے بیٹھ جاؤ جبرائیل۔ ہدایات مل رہی ہیں۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام بات کرتے تھے، رب کرتے تھے، یہ بات کرتے تھے، کبھی ضرورت پڑتی تھی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سلیمان علیہ السلام پڑھتے تھے، عرش کی چابی، عرش کا تالا کھل جاتا تھا، رب ہم کلام وحی آ جاتی تھی، جبرائیل بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ چابی تھی، ہر نبی کے پاس تھی، یہ چابی گھماتے جبرائیل آ جاتے۔ فرمایا آمنہ کے لال سوئے پڑے ہیں، نیند بھی ہے۔ فرمایا اللہ آپ نے، اب میں کیا کروں؟ فرمایا اپنے نورانی ہونٹ، اللہ اکبر، جبرائیل نور، ہونٹ میں نور ہے، بیٹھ جاؤ، یہاں بھی مکمل کرنا ہے تاکہ آج دنیا کو پتہ چل جائے کہ میرے محبوب کا شان کتنی مکمل ہے۔ فرمایا آمنہ کے لال نے آنکھیں کھول دی، فرمایا جبرائیل خیریت؟ فرمایا اوپر دیکھیں، اوپر دیکھ۔ اگر نبی علیہ السلام آسمان نہ دیکھتے تو لوگ کہتے ٹھیک ہے جی زمین دیکھی تھی لیکن آسمان نہیں دیکھا۔ فرمایا رب ذوالجلال نے ہم چاہیں تو اپنے محبوب کو سیدھا بیت اللہ سے اٹھائیں، عرش بری پہ جبرائیل لیا ہے۔ فرمایا نہیں، تاکہ کل کو بات مکمل کرنی ہے۔ فرمایا جبرائیل میرے محبوب کو سواری پہ بٹھاؤ، میکائیل تم اس کی براق کی جو رکاب ہے اس رکاب کو نورانی ہونٹوں سے، نورانی ہاتھوں سے پکڑو تاکہ میرا محبوب اس کے اندر اپنا پاؤں رکھے۔ دیکھیں کتنی بڑے فرشتے ہیں۔ فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے براق پہ سواری کی، چل پڑی، اڑتی آئی، نیچے آپ نے نظر ڈالی تو کھجوروں کا ایک شہر نظر آیا۔ فرمایا انزل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول نیچے اترے، فصلی رکعتین، یا 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، مسجد قباء جہاں آپ پڑھتے عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے معراج والی رات جا کے دیکھو، وادی عقیق آج بھی موجود ہے مدینہ منورہ میں، مکہ سے چلتی ہے مدینے سے نکلتی ہے، خیبر سے ہوتی ہوئی سیدھی بیت المقدس جاتی ہے۔ یہ دنیا کی پہلی وادی ہے جس کا پانی ڈھلوان کو نہیں جاتا، چڑھائی کو جاتا ہے۔ عجیب بات ہے، اب جا کے دیکھ لیں، میں کئی دفعہ دیکھ آیا ہوں۔ یہ جنت کی وادی ہے، آمنہ کے لال جن راہوں سے چلتے گئے، گزرتے گئے، اللہ نے اس کو جنت کا حصہ بنا دیا۔ فرمایا عہد پہ قدم رکھا تو جنتی، ابھی کو بیت پہ معجزہ نظر آیا چاند کا تو جنتی، حجر اسود کو اتارا تو جنتی، طور پہاڑ پہ تجلی ڈالا تو جنتی، اور آدم علیہ السلام کی جبل رحمت پہ توبہ قبول کی تو یہ بھی جنتی۔
وادی عقیق آج بھی جنت کی وادی مدینے میں موجود. پھر وہاں سے ارکب یا رسول اللہ، پھر چڑھ گئے، پھر آگے بیت المقدس. راستے میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزر ہوا تو دیکھا نماز میں، ہاں جی موسیٰ علیہ السلام. پھر اگر قبر کے اندر کا حال آپ نہ دیکھ لیتے تو لوگ کہتے ہاں جی باہر کی خبریں تو تھی، اندر کی کوئی خبر نہیں تھی. آپ نے ایک صحابی رسول کو ایسے قبر میں دفن کیا، آپ باہر مڑے اور مڑتی آپ نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر فرمایا سبحان اللہ. صحابہ نے پوچھے کملی والا خیریت؟ فرمایا میرا بدری صحابی تھا، جنازہ میں نے پڑھا، 70,000 فرشتہ نازل ہوا، میں نے اتنی دعائیں مانگی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے، کاش آج میرا جنازہ ہوتا. آپ نے اتنی دعائیں مانگی ہیں، میں نے کندھا دیا، میں نے لحد میں اتارا، میں نے اس کے اوپر ٹھہر کے دعا مانگی، لیکن میں نے مڑا تو میں نے دیکھا میرے صحابی کے اوپر قبر مل رہی ہے. تو یہ آپ نے بتایا اگر آپ جیسے آگے دیکھتے تھے ویسے پیچھے دیکھتے تھے. آپ کو مکمل جو کر دیا. ہم صرف آگے دیکھ سکتے ہیں، سارے نبی آگے دیکھ سکتے تھے، محبوب خدا پیچھے بھی دیکھ سکتے تھے. فرمایا مکمل کر دیا آمنہ کے لال کو. فرمایا پتہ چل گیا کہ انبیاء قبروں میں نماز پڑھتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، پھر فرمایا انزل یا رسول اللہ، یہ بیت المقدس آ گیا، نیچے اتریں فصلی رکعتین، 2 رکعت نماز ادا کریں. آمنہ کے لال نے نماز ادا کی اس مصلی پہ جہاں آدم ٹھہرے تھے. اگر وہاں نہ ٹھہرتے لوگ کہتے ہاں جی ادھر نماز پڑھی تھی لیکن وہاں تو نہیں پڑھی جہاں آدم علیہ السلام نے پڑھی تھی، وہاں تو نہیں پڑھی جہاں سلیمان علیہ السلام نے پڑھی تھی. ہر نبی نے فرمایا نہیں اسی جگہ. آپ کو نشاندہی کرنے والے کون تھے؟ جبرائیل. فرمایا جب آپ نے مڑ کے دیکھا تو 1,24,000 انبیاء پیچھے موجود ہیں. اللہ اگر یہاں ملاقات نہ ہوتی، لوگ کہتے ہاں جی جنت میں ہم بھی سارے نبیوں کو مل لیں گے، آمنہ کے لال بھی مل لیں گے، مقصد ہے تھوڑا سا کمی رہ جاتی. اللہ نے فرمایا ہم نے محبوب کو مکمل کر دیا. ایک نبی سے ملاقات، یہ نبی فلاں نبی فلاں نبی. فرمایا انا نبی الانبیاء انا امام الانبیاء، میں سارے نبیوں کا بھی نبی، سارے نبیوں کا امام بھی رب نے مجھے بنا دیا، مکمل کر دیا. سارے اب جا کے دیکھیں بیت المقدس میں جہاں 1,24,000 انبیاء ٹھہرے ہیں، وہاں آج بھی جگہ 10,000 بندہ نہیں ٹھہر سکتا. یہ معجزہ تھا کہ 1,24,000 نبی وہاں ٹھہر گئے. پھر اللہ نے آپ کو آسمانوں کی بلندی کی طرف سفر جاری. اگر آسمانوں پہ نہ جاتے پھر لوگ کہتے ہاں جی زمین کے تو نبی تھے، آسمانوں کا ان کو پتہ نہیں تھا. اللہ نے فرمایا پہلا آسمان کھولو، دروازہ کھلا. کون ہیں؟ محبوب خدا ہیں. استقبال ہوا، فرشتوں نے ویلکم، خوش آمدید، مرحبا آواز دی. پھر دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، 5واں، 6واں، 7واں. پھر پتہ چلا بیت المعمور ہے، کعبے کے اوپر بیت المعمور ہے، اسی کے اوپر عرش بری ہے. فرمایا بیت المعمور کو دیکھا. اگر نہ دیکھتے لوگ کہتے بیت المعمور تو نہیں دیکھا تھا. پھر آپ نے جا کے جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، حور و غلمان کو دیکھا. پھر رب ذوالجلال نے سدرۃ المنتہا پہ جبرائیل کو کہا جبرائیل بس آپ یہاں رکو، آگے نہیں آنا. ہم نے یہاں سے ایک اور تکمیل کا مرحلہ شروع کرنا ہے. تیری پرواز نوری فرشتے کی ختم اور میرے محبوب کی رفعت و بلندی کی پرواز کا آغاز. فرمایا اگر وہاں جبرائیل ساتھ جاتے عرش تک تو لوگ کہتے ہاں جی لے گیا تھا جبرائیل عرش تک. فرمایا نہیں نہیں جبرائیل تو یہاں ٹھہر جا، آگے دیکھ ہمارے محبوب کی پرواز کیسے ہے. آپ نے قدم اٹھایا، عرش بری. یہ نہیں فرمایا فخلع نعلیک انک بالعرش عرش استوا، یہ نہیں فرمایا. فرمایا کہ یہ عرش ہے تو جوتے اتار، نہیں. فرمایا جوتا بھی پہن کیا، پگڑی امامہ بھی باندھ کیا، کرتا اور چادر بھی پہن کیا. میرا محبوب جو لباس مکمل تیرے پاس تھا وہی لباس مکمل عرش تک آئے گا تو میرا محبوب مکمل بنے گا.
فرمایا دیدار الہی نہ ہوتا تو پھر لوگ کہتے جنت میں ہم بھی جا کے دیکھیں گے اور آمنہ کے لال بھی اللہ کو دیکھیں گے۔ فرمایا نہیں، لوگ جنت میں جا کے دیکھیں گے، ہم نے محبوب کو دیدار دنیا میں کروا دیا۔ فرمایا لوگ مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے، مرنے کے بعد قبر میں پڑے رہیں گے، حشر تک انتظار کریں گے، جنت کا حساب و کتاب عدل لگے گا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا یہاں بھی بات مکمل کر دیتی ہیں کہ ساری دنیا مرنے کے بعد حساب و کتاب کے مرلے کے بعد پھر جنت میں جا کے اللہ کا دیدار کرے گی۔ میرا محبوب آپ کی وفات بعد میں ہوگی، ہم آپ کے گھر کو، قبر والی جگہ کو پہلے جنت بنا دیں گے۔ فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، آپ کی حیات بھی مکمل، وفات بھی، ادھر آ جاتے ہیں، وفات بھی مکمل ہوئی ہے نا، رو بھی نکلا مکمل، لیکن یہاں بھی ایک فرق رکھا، اللہ نے کسی نبی کو نہ مہلت دی نہ اختیار دیا۔ سلیمان علیہ السلام کے بعد فرشتہ آیا، ملک الموت تیاری کریں، نہیں میں بیت المقدس بنا رہا ہوں، اللہ سے التجا کرو مجھے بیت المقدس تو بنانے دے۔ اللہ نے فرمایا میرے سلیمان پیغمبر کو کہو کہ تو نے ایک مانگا کہ اللہ مجھے بادشاہی دے جو کسی کو نہ ملی ہو، ہم نے قبول کر لی، تجھے دے دی۔ پھر تو نے دوسری دعا مانگی، اللہ ایسی بادشاہی پھر کسی کو نہ دینا، یہ بھی ہم نے تیری قبول کر لی۔ یہ نہیں قبول کر سکتے کہ تجھے مہلت دیں، بس تیرا ٹائم ختم ہے، ہمارا گھر جانے اور ہم جانے۔ فرمایا کسی نبی کو اللہ نے اختیار تو اختیار بلکہ مہلت بھی نہیں دی۔ یوسف علیہ السلام نے گھوڑے کے رکاب میں پاؤں ڈالا ہی تھا اور ملک الموت نے نکلوا دیا اور جان بھی نکلی گئی، کوئی مہلت نہیں۔ ایک یہاں بھی مکمل کر دیا کہ اللہ نے اپنے محبوب کے پاس جینے کا اختیار بھیجا، اختیار کسی نبی کو نہیں ملا۔ فرمایا جینا چاہے میرا محبوب قیامت تک جی لے۔ فرمایا کسی نبی کی اللہ نے امت کی ذمہ داری نہیں اٹھائی۔ آمنہ کے لال نے فرمایا اسرائیل میں تیار تو ہوں، میرے رب سے ایک سوال ہے، اتنی پوچھا کہ میرے بعد میرا رب میری امت کے ساتھ کیا کرے گا جب میری امت گناہ کرے گی، نافرمانی کرے گی۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب ہم آپ کو وعدہ دیتے ہیں، گارنٹی دیتے ہیں، آپ کی امت کو ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ یہاں بھی مکمل کر دیا بات کو۔ فرمایا وفات بھی مکمل، سارے پہلی امتوں کی عمریں زیادہ اور ان کو نیکیاں زیادہ کرنی پڑتی تھی، یہ عمر کم ہے، نیکی چھوٹی کرو ثواب بڑا لے لو، نیکی ایک کرو درجہ 10 گنا زیادہ مل جائے اجر و ثواب۔ فرمایا آمنہ کے لال قبر ملی تو مکمل، جنت کا باغ ملی، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ قبر میں اب جو حیات ہے آپ کی برزخ والی، قبر والی، وہ بھی کہہ دو مکمل ہے یا نہیں ہے؟ مکمل مانتے ہو نہیں مانتے؟ اگر کوئی بندہ کہے ماں کے پیٹ میں مکمل مانتا ہوں، بچپن مکمل مانتا ہوں، معجزات مکمل مانتا ہوں، عبادت مکمل مانتا ہوں، سخاوت مکمل مانتا ہوں، معراج مکمل مانتا ہوں، ساری چیزیں مکمل مانتا ہوں، زندگی بھی پوری مکمل مانتا ہوں، آپ کی محنت پوری مکمل مانتا ہوں، دعوت و تبلیغ مکمل مانتا ہوں، لیکن میں آپ کا جو وفات کے بعد قبر والی زندگی ہے میں اس کو نامکمل سمجھتا ہوں، یہاں مکمل نہیں مانتا۔ جو میرے نبی کو کہیں بھی نامکمل سمجھے گا ایمان سے خارج۔ علماء سے پوچھے بیٹھے ہوئے، فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اللہ خود فرما رہے ہیں میرا محبوب کسی نبی کے لیے نہیں فرمایا، آمنہ کے لال کے لیے۔ آپ جب دنیا سے نکلیں گے آپ کا اگلا جہان دنیا سے کروڑوں درجے زیادہ بہتر ہے۔ یہاں ایک بولے گا ہم دوسرے کو روکیں گے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اللہ خود ڈانٹ رہے ہیں خبردار کوئی نہ بولے میرے محبوب کے آگے۔ اللہ کی پوری نگرانی ہے، اپنے محبوب کے اوپر چل رہی ہے، کوئی نہ بولے، سب خاموش رہیں۔ لیکن فرمایا قبر میں میرا محبوب تو جائے گا، 10 لاکھ بندہ آپ کو
کو سلام کرے گا، آپ سب کو جواب دیتے جائیں گے۔ فرمایا یہاں بھی مقام پورا، محشر کے میدان میں بھی پورا، شفاعت کا اختیار بھی پورا۔ پورا ہے یا نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا ساری دنیا مجھے راضی کرے گی، میرا محبوب وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، میرا محبوب ہم آپ کو راضی کریں گے۔ اللہ اللہ، یہ ہے اللہ اکبر۔ میں نے تو اپنے محبوب جیسا، میں نے پوری زندگی مطالعہ کیا، میں نے آمنہ کے لال جیسا کوئی نہیں دیکھا، اپنے آقا جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ اللہ آپ کو دیدار کروائے، یا اللہ ہم سب کو دیدار کروا۔ اب حسن و جمال کی طرف آ جائیں۔ حسن و جمال ایسا حسین و جمیل کائنات میں تھا۔ چلو ادھر بات کو ختم کرتے ہیں، گھنٹے سے زیادہ بات ہوگی، لیکن میں بات کو تھوڑا سا کر کے آگے، تاکہ حسن و جمال کی بات کر دوں یا نہ کر دوں؟ جی پورا سنیں گے نا؟ فرمایا آمنہ کے لال کا حسن و جمال بھی اللہ نے مکمل دیا، ایسا پسینہ مکمل دیا، قطرہ نکلے چمکتا ہے، قطرہ نکلے مہکتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ کے پسینے سے مشک و عنبر سے خوشبو آئے۔ جو کملی والے کو مصافحہ کرتا تھا اس کے ہاتھ سے کئی دن خوشبو نہیں جاتی تھی۔ فرمایا کملی والے کا ہاتھ جس کو لگ گیا، پسینہ لگ گیا، ایک دلہا دلہن کو آپ کے پسینے کا قطرہ لگایا گیا، 7 پشتوں تک خوشبو ختم نہیں ہوئی۔ فرمایا آمنہ کے لال کا حسن و جمال ایسا تھا، کوئی نظیر و مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ سارے نبی حسین تھے، کسی نبی میں کوئی عیب نہیں تھا، سارے نبی جمیل تھے، کسی نبی میں کوئی نقص نہیں تھا۔ آمنہ کے لال کو رب نے بنا کے ایسا حسن میں مکمل کیا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، رب محمد بڑا قلم توڑ دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچ خوباں ہمادارند کہ تو تنہا داری۔ جنہوں نے یوسف علیہ السلام، اللہ نے ہر نبی سے فرمایا موازنہ نہ کرنا، میں اکیلا ایک یوسف پیدا کر دیتا ہوں، جب دل کرے اسی سے موازنہ کر لینا۔ سارے نبی حسین تھے، لیکن یوسف علیہ السلام کو ایسا حسن دے دیا کہ رہتی دنیا تک یوسف کے حسن کے چرچے ہیں، کہ جنہوں نے یوسف کو دیکھا انگلیاں کٹوا دی، جنہوں نے آمنہ کے لال کو دیکھا انگلیاں بھی کٹی اور گردنیں بھی ساتھ کٹی۔ فرمایا یوسف علیہ السلام حسین و جمیل تھے، لیکن ان کے چہرے پہ نظر ٹکتی نہیں تھی۔ آمنہ کے لال ایسے حسین و جمیل تھے کہ نظر چہرہ انور پہ پڑ جاتی تو پھر ہٹتی ہی نہیں تھی۔ یہ حسن و جمال ہے۔ ایک صحابی رسول ہے حسان ابن ثابت، ایسے آپ کے مداح تھے، نبی علیہ السلام کے آگے سارے صحابہ کھڑے ہوتے، یہ ایک میرے نبی کا غلام تھا جس کی آنے پہ آمنہ کے لال کھڑے ہو جاتے تھے، یا خاتون جنت کے لیے کھڑے ہوتے اپنی بیٹی کے آگے۔ فرمایا حسان میرے ممبر پہ چڑھ جاؤ، وہ کلمات سناؤ سب کو۔ کیا؟ فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ۔ ہر نبی حسین تھا، آمنہ کے لال جیسا کسی نے نہیں جنا۔ صحابی کہہ رہی ہیں ہر نبی حسین تھا، آمنہ کے لال جیسا کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ ہر نبی حسین تھا، آمنہ کے لال جیسا بے عیب کوئی پیدا نہیں ہوا۔ آخری جملہ سننا، یہاں تکمیل کی حد کر دی ہے صحابی رسول نے، میں قربان جاؤں اس آخری جملے پہ۔ فرمایا کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، میرا دل مانتا ہے آپ جب پیدا ہونے لگے ہوں گے آپ اپنے رب سے کہتے گئے ہوں گے، آپ کا رب آپ کو بناتا گیا ہوگا، یعنی آپ کے رب نے آپ سے پوچھا ہوگا میں آپ کو کیسے بناؤں میرا محبوب، آپ کو کیسے بناؤں میرا پیارا، تو آپ نے کہا ہوگا اللہ میرا بدن ایسے بنا دے، اللہ میری ماں ایسے پیدا کر دے، جیسے آپ نے کہا ہوگا اللہ نے بنا دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے
آدم علیہ السلام کی مٹی زمین کی تھی، اگر آمنہ کے لال کی مٹی بھی زمین کی ہوتی تو موازنہ ہو جاتا نا۔ فرمایا نہیں، آمنہ کے لال کی مٹی اللہ نے جنت سے اٹھائی۔ آدم علیہ السلام کی مٹی یہاں سے، سارے نبیوں کی یہاں سے، آمنہ کے لال کی مٹی اللہ نے، اسی لیے حضرت آمنہ کے پیٹ میں ابھی شروع ہوا کام، ان کا بدن مہکنے لگا۔ آپ جہاں پاؤں رکھتے تھے مہک جاتا تھا، جس گلی سے گزر جاتے تھے کئی کے دن خوشبو نہیں جاتی تھی۔ اور میرے ایمان سے پوچھو تو میرے محبوب کے پسینے کی خوشبوئیں آج بھی مدینے کی فضا میں موجود ہے۔ اللہ آپ کو مدینہ دکھائے، اللہ ان سب کو مدینہ بھی اللہ نے شہر بھی دے کے مکمل کیا۔ مدینہ، مکہ ضرور ہے، کعبہ ضرور ہے، مکہ میں تجلیات کا محور مرکز کعبہ مکہ میں موجود ہے، لیکن مدینے کا شہر وہ ہے جہاں دجال نہیں جائے گا، طاعون نہیں جائے گا۔ مدینے کی راہیں پہ، راستوں پہ، چوراہوں پہ اللہ نے فرشتے پہرے دار ڈال رکھے ہیں۔ مدینے میں فرشتے پہرا دے رہے، مکہ میں نہیں، مدینے میں دے رہے۔ فرمایا مدینہ تو وہ شہر ہے جہاں سے آمنہ کے لال کھڑے ہوں گے۔ آمنہ کے لال جنت البقیع، 70,000 بندہ ایک قبر سے اٹھے گا بغیر حساب کے جنت میں۔ احد کا پہاڑ سیدھا جنت میں، وادی عقیق سیدھی جنت میں، مسجد نبوی سیدھی جنت میں۔ فرمایا آمنہ کے لال کے غلام سیدھے جنت میں، تو بھی جنت میں اور میں بھی جنت میں، آمین کہہ دیں انشاءاللہ۔ جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ فرمایا آمنہ کے لال مدینہ نہیں دیکھا تو کچھ بھی نہیں دیکھا۔ فرمایا نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو مدینے کی گلیوں میں دیکھا۔ چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، پوری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، زمانے میں منظر ایسا پیارا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے۔ ایسا کہیں بھی نہیں ہے جو منظر مدینے میں، کہیں ہے؟ کہیں دیکھا آپ نے؟ میں پیرس گیا ہوں، میں سوئٹزرلینڈ گیا ہوں، جنیوا گیا ہوں، میں چائنا گیا ہوں، ہانگ کانگ، میں دنیا کے کئی حسین ملک دیکھ آیا ہوں۔ قسم رب کی، میں رب کے گھر میں بیٹھا ہوں، مجھے رب محمد کی قسم ہے مدینے جیسا کوئی شہر نہیں۔ اللہ آپ کو مدینہ دکھائے، آمین کہہ رہے ہیں۔ فرمایا نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو مدینے کی گلیوں میں دیکھا۔ مزہ ہے، سکون ہے، رحمت ہے، اطمینان ہے۔ اللہ مدینے کی عبادت، رمضان قریب ہے، اللہ نصیب کرے، آمین کہہ رہے ہیں۔ فرمایا یہاں بھی مکمل وہاں بھی مکمل، میرے نبی کا شان اتنی ہے مکمل، لیکن میری بات مکمل نہیں ہو سکتی، کیونکہ میں انسان ہوں، کمزور ہوں، ناقص ہوں، میرے الفاظ کم ہیں اور میرے سوچ کم ہے، محدود ہے۔ آمنہ کے لال کی شان رب نے ایسی مکمل بنائی ہے، ساری دنیا زمین کاغذ بن جائے، سارے آسمان کاغذ بن جائیں، سارا سمندر پانی سیاہی بن جائے، ساری دنیا کے کاغذ قلم، یہ درخت قلم بن جائیں، ساری مخلوق جن و ملک لکھنے لگ جائے، پھر بھی آمنہ کے لال کی ثنا اور تعریف مکمل نہیں ہوتی، کیونکہ جس رب نے ان کو محبوب بنا کے بھیجا، اس رب نے اپنے محبوب کی تعریف کرتے کرتے 23 سال قرآن اتارا ہے۔ 23 سال پورا قرآن نبی کی شان سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ پاک ہمیں محبوب کے اتباع نصیب فرمائے، آمین کہہ دیں۔ فرمایا نبی علیہ السلام جیسا حسین و جمیل والی بات رہ رہی تھی، یہ کر دو مکمل جی۔ فرمایا آمنہ کے لال جیسا حسین، ایک حسین وہ ہوتا ہے جس کا چہرہ تو خوبصورت ہے، قد ذرا چھوٹا ہے، رنگ ذرا سانولا ہے، تھوڑا یوں ہے، تھوڑا یوں ہے، گردن چھوٹی ہے، گردن اونچی ہے، پیٹھ ذرا کمزور ہے، کمر ذرا چوڑی ہے، 100 باتیں نکلتی ہیں،
آمنہ کے لال کا حسین تو چہرہ تھا، جمیل بدن تھا، سامنے سے دیکھا پیارے، مڑ کے پیچھے سے دیکھا تو پیارے، دائیں بائیں سے دیکھا تو پیارے، بیٹھے دیکھا تو پیارے، لیٹے دیکھا تو پیارے، چلتے دیکھا تو پیارے، خاموشی میں دیکھا تو پیارے، مسکراتے دیکھا تو پیارے، بولتے دیکھا تو پیارے، واعظ و نصیحت میں دیکھا تو پیارے تھے۔ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں میں نے آنکھیں بند کر لی، پھر جو آنکھیں کھول کے دیکھا محبوب خدا پہلے سے زیادہ پیارے تھے۔ یہ ابرو تھے نا آپ کے، موٹے تو تھے ہی، گھنے تو تھے ہی، لیکن ایسے تھے جیسے چاند کا نقشہ ہوتا ہے۔ ابرو آپ کے چاند کی طرح تھے، آنکھیں آپ کی کجلی دھاری دار موٹی تھی، بڑی بڑی واضح روشن و منور، پیشانی چوڑی تھی، ناک مبارک پتلی اٹھی ہوئی تھی، رخسار آپ کے بھرے ہوئے تھے اور ہونٹ آپ کے گلابی گلابی تھے، دندان مبارک چمکدار تھے، گردن مبارک گول تھی، سینہ پیٹ برابر تھا، پنڈلیاں گول تھی اور پیچھے پشت میں ذرا خلا زیادہ تھا، اور اس میں ایک مہر نبوت کر کے رب نے مکمل کیا۔ فرمایا نہ خاتم النبیین لا نبی بعدی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ مکمل کر دیا یا نہیں کر دیا؟ اور وہ اللہ اکبر کبیر، ایک صحابی رسول ہیں، ان کے دل میں خیال آیا چاند کے ساتھ تشبیہ نہ دے دوں، کہنے لگا کان وجہہ کالقمر، کملی والے کا چہرہ تو ایسے چمکتا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہو۔ اما اب چپ ہو گئے، سبحان اللہ نہیں کہا؟ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی، آپ بولتے رہیں گے نا مجھے پتہ چلے گا کہ آپ چپ نہیں ہیں، سن رہے ہیں میری بات، سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے؟ اللہ اکبر۔ حجۃ الوداع میں آپ نے خطبہ دیا، اللہ اللہ اللہ، خطبہ دیا 1,24,000 صحابہ، میں جگہ بھی دیکھ آیا ہوں۔ کمال کی بات ہے، میں سپیکر ہٹا دو آخری بندہ میری بات نہیں سن سکے گا۔ آمنہ کے لال کی آواز کو میرے اللہ نے مکمل کیا، جیسے اگلا بندہ سن رہا تھا ایسے آخری بندہ بھی سن رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ کسی نے 5 گھنٹے دعا مانگی ہوگی، آمنہ کے لال نے 5 گھنٹے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے رکھے، کسی نے 100 اونٹ ذبح نہیں کیا، آمنہ کے لال نے 100 اونٹ ذبح کر کے پوری امت کی طرف سے قربانی کر دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر ایک حج کا موقع اور ملتا تو کملی والے اپنی پوری امت کی طرف سے حج بھی کرتے۔ اس سال جو حج گزرا ہے، اس ناچیز بندے نے نبی علیہ السلام کی پوری امت، تمام انبیاء اور ان کی امتوں کی طرف سے، اولین و آخرین کی طرف سے نیت کر کے یہ حج کرایا ہوں میں نے کہا اللہ سب کو ثواب بھیج دے، آمین۔ اللہ دینے والا ہے نا۔ ابھی میں نے 3 دن پہلے قرآن پاک کا ختم کیا، اسی نیت سے پڑھا تھا یا اللہ یہ ثواب بھی تمام انبیاء اور ان کی امتیں اور نبی علیہ السلام کی ساری امت کی طرف بھیج دے۔ یقیناً میرے اللہ نے وہ بھی بھیج دیا۔ جب ایک بھیجو گے تو اللہ اس کے بدلے میں 10 نہیں دے گا۔ من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالھا، نیکیوں کی حدیث بولو، پیسہ ادھر ہی رہ جائے گا، جائے گی نیکی قبر میں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی، انہوں نے کہا وہ چاند سے تشبیہ دے رہے ہو، کملے بن گئی، آؤ سورج سے تشبیہ دے دو، سورج کا مقابلہ کر لو۔ فرمایا لنا شمس وللآفاق شمس، ایک ہمارا سورج، ایک وہ آسمان تیرا سورج۔ فرمایا شمسی خیر من شمس السماء، جو ہمارا سورج ہے وہ آسمان کے سورج سے کروڑ درجے افضل ہے۔ کیوں؟ والشمس تطلع بعد الفجر، جو یہ آسمان کا سورج ہے رات کو تو غائب ہوتا ہے، فجر ہوتی ہے تو آتا ہے نا، فجر نہ ہو تو سورج کبھی نہیں آئے گا۔ فرمایا والشمسی تطلع بعد العشاء، جو ہمارا سورج ہے یہ تو آدھی رات کو بھی روشن منور ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آمنہ کے لال اندھیری کالی رات میں جس گلی میں قدم رکھتے روشن منور ہو جاتی تھی، جہاں آپ مسکرا دیتے نور کی شعاعیں بار آنے لگ جاتی تھی۔ میں بولوں تو تھوکے، آمنہ کے لال بولیں تو نور کی شعاعیں آتی۔
انصار مدینہ کی بچیاں، آخری بات ہے، بچیاں ہیں، کمال کا ترانہ گایا انصار مدینہ کی بچیوں نے، کہہ رہی ہیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ 14ویں کا چاند طلوع ہو کے آئے گا۔ اللہ اکبر۔ ادھر سے حفیظ جلندری میرے ملک کا شاعر تھا، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ اس نے کہا یہ کیا کہہ دیا، اس نے کہا چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند کے منہ پہ چھائیاں میرے محبوب کا چہرہ صاف ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ زور سے پڑھو، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھتے جائیں، پڑھتے جائیں، گھر تک پڑھتے جائیں، بستر تک پڑھتے جائیں، انشاءاللہ آج کی رات مدینے والے آقا کا دیدار ہو جائے گا۔ آمین کہہ دیں۔ میں توبہ کے کلمات پڑھوں گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینے والے کا غلام بنائے، مدینے والے کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آپ میرے ساتھ توبہ کے کلمات دہرا لیں اور اس کے بعد دعا ہوگی۔ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو حضرات ہمارے ساتھ بیعت ہیں وہ تجدید فرما لیں، جو بیعت ہونا چاہیں نقش بندی سلسلے میں وہ ارادہ فرما لیں۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یا اللہ میری توبہ ہے شرک سے، کفر سے، بدعت سے، چوری سے، جھوٹ سے، زنا سے، غیبت سے، ہر گناہ سے۔ یا اللہ میری توبہ قبول فرما۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ مبارک ہو میری اور آپ کی توبہ رب ذوالجلال نے قبول و مقبول فرما لی ہے۔ میرے اور آپ کے گناہ سارے معاف کر کے اللہ نے نیکیوں میں بدل دیے ہیں۔ جنہوں نے بیعت کا ارادہ کیا ان کو مدینے والے آقا کی نسبت مبارک ہو، نقش بندی نسبت ہے، صدیقی نسبت ہے، لاج رکھنا، ضائع نہ ہونے دینا، اس نسبت کو سنبھال کے رکھنا۔ یہ موت کے وقت خاتمہ بالخیر ایمان پر ہوگا۔ فرمایا در طریقہ ما محروم نیست، جو بھی ہمارے سلسلے میں داخل ہوں اللہ ان کا خاتمہ بالخیر ایمان پر کرتا ہے۔ آخری گزارش تسبیحات یہ ہیں، فجر کی نماز کے بعد درود شریف کی تسبیح، ظہر کی نماز کے بعد تیسرا کلمہ شریف، عصر کی نماز کے بعد پہلا کلمہ شریف، مغرب کی نماز کے بعد اللہ اللہ ذکر الہی، عشاء کی نماز کے بعد استغفار۔ 5 گھر نمازوں کے ساتھ تسبیحات پڑھیں، تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی گزاریں گے نا، سچ بولنے حلال کرنے وعدہ کرتے ہیں نا، اور نماز کی پابندی کریں گے نا، اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں نہیں کرنا چاہتے؟ اللہ اکبر۔ تم نے رب کو دیکھا جو نہیں ہے، تمہیں کیا پتا؟ اللہ تمہیں کیا پتہ جنت کیا ہے؟ تم نے تو یہ دنیا دیکھی ہے، رب کی بنائی دنیا پہ مر رہے ہو کہ اس کو نہیں چھوڑیں گے، اس کو نہیں چھوڑیں گے، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، اس سے لے کے رہوں گے۔ بھئی یہ کیا ہے؟ اللہ کے بندے جنت کے طالب، فَإِنَّ الْجَنَّةَ لَا يَنَامُ طَالِبُهَا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَا يَنَامُ حَارِبُهَا۔ فرمایا جنت کا طالب سو نہیں سکتا، جہنم کا جو طالب ہے وہ بھی سو نہیں سکتا۔ فرمایا اس لیے جنت کے طالب بنو، جو جنت کا طالب ہوتا ہے اس کو نیند نہیں آتی۔ طلب کرو گے طالب بنو گے نا، اس لیے تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی گزاریں، سچ بولیں، حلال کھائیں، چاہے جان ہی کیوں نہ نکلے۔ اللہ پاک ان گزارشات کو قبول و مقبول فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔